تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشق جنون کی ایپیسوڈ 7 کے بارے میں، اور ایپیسوڈ تھی بڑی ہی کمال اور زبردست ایپیسوڈ تھی۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی آپ نے جو ہے وہ کمنٹ کے اندر جا کے اپنے ریویو ضرور شیئر کرنے ہیں۔ تو جناب سب سے مزے کا اور سب سے زبردست جو سین تھا، جو میرا ٹاپ فیوریٹ سین تھا، وہ یہ تھا کہ جب شہروز کو رکھ کے ایک چماٹ پڑی اس کے ماما جی کی طرف سے، بالکل ٹائملی جو ہے یہ سین بنتا تھا، اور یہی میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اب اس کو ایک پڑ جائے نا تو اس کو لگ پتہ جائے، جتنا وہ اوور ہو کے دکھا رہا تھا اور اتنا سب کچھ غلط کرنے کے بعد بھی اس کو یہ والی چیز نہیں ریلائز ہو رہی کہ اس نے جو ہے وہ اس ٹائم پہ کیا کیا۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ نہ روکیں اور پھر وہ کسی نہ کسی بڑے بلنڈر کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بڑا بلنڈر کرتے ہیں۔ تو سراسر غلط بات ہے میڈم عافیہ کی کہ اس نے اپنے بیٹے پہ ذرا جو ہے وہ کنٹرول نہیں رکھا، اور اس کو جو ہے وہ ہر اس کی جائز ناجائز جو بھی اس کی حرکت تھی اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا، نہ کہ اس کو اس پہ پنشمنٹ ہوتی تو اس کو وہ اتنا بڑا کانڈ آج جو ہے وہ نہ کرتا۔ ماما جی نے صاف انکار کیا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا۔ تو یہ بہترین جواب تھا اس بندے کی طرف سے، اور بڑا مزہ آیا کہ ایٹ لیسٹ وہ بندہ تو انسانیت رکھتا ہے، اس کو تو پتہ ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اس نے یہی کہا کہ وہ جو ہے وہ راہم کے ساتھ ہی جائے گا، جو راہم کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے۔ اور مین چیز اس ڈرامے میں ہوئی وہ یہ کہ فائنلی ایمن کو جو وہ ہوش آ گیا، اور اس نے ہوش میں آتے کے ساتھ ہی، حالانکہ ڈاکٹر منع کر رہے تھے کہ ابھی اس کا بیان نہ لے، بٹ انسپیکٹر جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا بندہ لے کے آئے اور بڑا زبردست جو ہے وہ ایکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور اس نے پھر اس سے پوچھا تو ابھی صرف جس اس نے یہی بولا کہ جی علی نواز کا بیٹا جو ہے وہ، تو یہ چیز بول کر پھر اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی ایمن کی۔ تو یہ جو ہے وہ اس نے ڈرامہ کو اور بھی زیادہ جو ہے مطلب آگے جو سچویشن بنے گی اس کو اور زیادہ کمپلیکس کر دی کہ اس نے کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا، کیونکہ علی نواز کے تو 2 بیٹے ہیں، ایک شہروز اور ایک جو وہ راہم۔ تو ایکچوئل میں کس بیٹے نے کیا تھا، کاش وہ یہ بھی بول دیتی تو مسئلہ ہی سارا سارٹ آؤٹ ہو جاتا، بٹ وہ صرف اتنا ہی بول کے چپ ہو گئے، اور ایک بڑی سی ہیڈ لائن بنی کہ جی راہم علی نواز، اور مطلب جو علی نواز کا بیٹا ہے اس نے جو ہے وہ مطلب یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے، اس سب سارے کام میں جو وہ لوگ ملوث ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑے مزے کا سین تھا کہ جب انسپیکٹر جو ہے وہ مس عاتقہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، جب جمال نے ساری سٹوری بتائی تھی کہ جی وہاں کی انچارج سیکورٹی انچارج جو تھی وہ میڈم عاتقہ تھی، تو جب انسپیکٹر اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہاں پہ جو چائے مطلب پیتا ہے اور جو پیڈ کرتا ہے، تو اتنی مہنگی چائے ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو جناب اتنی مہنگی چائے نہ تو جو ہے وہ انسپیکٹر کو ایکسپیکٹڈ تھی، اور نہ ہی میرے خیال ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ خیر اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا ان کے گھر پہ، علی نواز کے گھر پہ، اور وہاں پہ جا کے اس نے جو ہے وہ انکوائری کی، تو اس کو جو ہے وہ ویڈیو میں جب اس نے دیکھا کہ جمال ہی جو وہ ٹہلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور پھر جس طرح سے CCTV فوٹیج غائب تھی، تو علی نواز کو ایکچوئل سچویشن کا نہیں پتہ تھا۔ اور پھر اس نے آ کے جب کہا تو مطلب اتنا کوئی جو ہے وہ سیکرٹ قسم کا یہ ایسے جو دکھایا ہوا نا کہ یہ کچھ نہ کچھ بڑا کارن ضرور کرے گا، جتنا تگڑا وہ مطلب رول پلے کرے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے ایکچوئل میں۔ نیا مافیا جو تھی اس کی حالت دیکھنے والی تھی کہ جی اس کو کتنا مطلب کہ یہ تھا کہ جس لڑکی کو ہوش بھی آ گیا، اور جو ہے وہ شمسی نے کچھ بھی نہیں کیا، اور مطلب حالات اتنے جو ہے وہ قابو سے باہر ہو کے اس نے جو ہے وہ بیان تک بھی دے دیا۔ اس کے بعد جب راہم جو ہے وہ ہاسپٹل میں پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے ایمن حفیظ کا کہ اس کو جو ہے وہ ہوش آ گیا، تو وہاں پہ جمال اس سے وہ جھگڑا کرتا ہے اخیر لیول کا کہ میڈیا بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر انسپیکٹر آ کے وہاں پہ بچا کرواتا ہے۔ راہم کہتے ہیں کہ میں سب سچ بتا دوں گا، لیٹ سی کہ راہم سچ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے۔ اگر بتا دے گا تو بہت ہی زبردست ہوگا، بٹ لگتا نہیں ہے کہ وہ بتائے گا، کیونکہ پھر ڈرامہ کو بھی تو آگے چلانا ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ وہ اس کو بتاتا ہے سچ سارا یا کہ نہیں بتاتا۔ اور جو علی نواز ہے اس کو کسی حد تک جو ہے وہ ساری سچویشن جو وہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور جب شہروز اور اپنی اماں کے ساتھ جو ماما جی سے تھپڑ کھانے کے بعد گھر آتا ہے تو وہ پھر اس کو اچھی طرح جو ہے وہ اس کی انسلٹ کرتا ہے شہروز کی۔ تو بٹ میڈم عافیہ کی ذرا چلتر اور چلاکیاں دیکھیں، چتر چلاکیاں کہ کس طرح سے کام ڈاؤن کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو، اور کس طرح سے ان لوگوں نے مل کے پلان بنایا، سب کچھ جو ہے وہ راہم کے اگینسٹ جو وہ کر دیا، بلا وجہ میں کہ سارا الزام جو ہے وہ راہم کے سر پہ ڈال دیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ علی نواز جو اپنی عقل سے کام لے گا یا کہ نہیں لے گا، یہ بھی جو ہے وہ راہم کو ہی جو ہے وہ کلپریٹ سمجھے گا۔ تو اوورآل اچھی ایپیسوڈ تھی، لیٹس سی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔